ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا، اب جو خطاب کرتا میں اپنی مرضی سے کرتا نا، تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیں۔ ہاں دوبارہ سوال دہرائیں جی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ پتا ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے نا۔ کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عاجز رہتا ہے۔ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر ازل ہے، وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہاں اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبدیل کرا دے گا۔ باقی تمام احباب خاموشی اختیار کریں، سرکار جواب دیں، نعرہ نہیں لگائیں۔ شکریہ۔ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر حساب کتاب کیوں لے گا؟ اس نے لکھی دی ہے، وہ تقدیر ازل میں، اور جو تم کرو گے نا وہ تقدیر مولف میں، ان کا حساب کتاب ہوگا نا۔ جو تم نے کرنے ہیں نا گناہ، ان کے اب آدمی کو پتہ تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے ہیں اور میں سے کون سے کرنے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہوں سے بچت ہی کرے، لیکن جو ہونا اس کو ہو ہی جانا ہے۔ اللہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں؟ کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گنہگار روتا ہے، اور تو نے تو گناہ ہی نہیں کیا، روئے گا کیا؟ ہاں جی دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک نے دعا کی تھی؟ علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب ولی لوگ جاتے ہیں یا حضور پاک گئے نا، ظاہری جسم سے حضور پاک گئے، ان روحوں کو تیار کر کے ولی جاتے ہیں۔ اب یہ سرت منتہا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہیں ان سے ملتا ہے، جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے نا، وہیں کے ساری دعائیں مانگتے ہیں پیچھے کیا کون سا علم ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے نا۔ ہاں جی سرکار مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہر مہدیت نقش ہوگی۔ ایسی ہستی کو مہر دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے، تو سرکار پھر پشت مبارک پر مہر مہدیت کس طرح دکھائی جائے گی یا دیکھی جا سکے گی؟ مقصد ہے جو کہے گا میں امام مہدی ہوں اس کو پھر دکھانی پڑے گی نا، اگر کہتا ہے تو دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی اگلا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مرض والا ان کو پہچانے گا۔ دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مردے زندہ کرے گا۔ جو لوگ کرامات پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی کرامات مہدی اور دجال کی شعبدہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں؟ نہیں، تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جب تک چور چور کو پہچانتا ہے، نور نور کو پہچانتا ہے۔ اللہ ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ، ان کی نظریں ٹکرائیں گی، ایک مومن ادھر ایک مومن ادھر، ان کے دل ٹکرائیں گے نا۔ اللہ جو اہل دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا نا وہ امام مہدی کو پہچانیں گے نا، تو جن کے دلوں میں شیطان ہوگے وہ شیطان کا ساتھ دیں گے نا۔ یہاں وہ لوگ یہ مذہب تو یہاں بنے ہیں نا، اوپر مذہب تو نہیں تھے نا، اوپر تو محبت تھی۔ جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کافروں میں چلے گئے، بھلے ہندوؤں میں سکھوں گے، وہ بھی مہدی کا ساتھ دیں گے قدرتی طور پہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی غیر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے ساتھ دیں گے، لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ان کے مخالف ہوں گی۔ اور جس طرح
حضور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا، اسی طرح شیطان کا پورا تصرف دجال کو دیا جائے گا نا۔ ہاں جی سرکار یہ اسٹیفن مسیح ہے دشکا سیالکوٹ سے، اس نے 2 سوال لکھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دوسرا سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے تبلیغ کریں گے، کب کریں گے؟ پہلی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائیں تو میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے؟ وہ اللہ بھی آ جائے تم اس کو ماننے سے انکار کر دو کہ پتہ نہیں کون آ گیا نیچے۔ مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ جہاں کام کر رہے ہیں نا وہ ان کے معتقدین ہے نا، وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے۔ سرکار یہ اگلا سوال ہے، معلوم ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں ہے؟ ہاں یہ تو صحیح ہے، نبوت تو ختم ہو گئی ہے، حضور پاک کے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ولایت میں بھی نہیں ہے۔ اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے؟ وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، وہ جس طرح خضر علیہ السلام نقیب اولیاء ہیں۔ اب مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے، تو نبیوں کو پیر ہوا؟ وہ خود ہی کہتے ہو کہ مہدی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بیعت ہوں گے، تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا، اس کو کیا کہو گے؟ مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا، خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا، مقام کیا ہوگا؟ مقام کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ وہ ایسا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری صورت کیسی ہے۔ جب خیال آیا نا تو سامنے عکس پڑا، وہ جو عکس ہے ایک روح بن گئی۔ اب جسے تمہارا عکس ہے اس میں جان نہیں ہے، لیکن اللہ کا عکس تھا نا اس میں روح بن گئی، اللہ اس پہ عاشق ہو گیا، وہ اللہ پہ عاشق ہو گیا۔ پھر اللہ نے 7 دفعہ اور جنبش لی، 7 روحیں اور بن گئی۔ وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل دائیں طرف ہے۔ اس کے بعد پھر آگے فاطمہ تو زہرا کی روح، حسن بصری کی روح، پھر سلطان صاحب، غوث پاک، ساری روحیں، اور پھر جو مہدی علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے بالکل بائیں طرف۔ یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف بالکل قریب ہے نا یہ۔ سرکار یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذاکر قلبی حضرات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تعداد جو ہے نا، نمازیں تو ہر پہ فرض ہیں، اس کی تعداد ہے ہی کوئی نہیں ہے، 5 ہی نمازیں ہیں، اگر اور کوئی پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ باقی آگے ذکوریت ہے جن کی تعداد ہے۔ عام آدمی کے لیے حکم ہے، جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے۔ 5000 دفعہ روز ذکر کر، اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اگر تو مولوی ہے تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تجھے اس 5000 والے کے اوپر فضیلت ہے۔ اگر تو وہ کتب کیا اللہ کی نظر ہی کافی نہیں تھی؟ اس کے بعد 4 یار تھے جو ہر وقت ننگی تلواریں لیے حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، ہے نا؟ جس طرح عورت کا روپ زیور میں ہے اسی طرح مرد کا روپ تلوار میں ہے، ورنہ یہ مجھے بچا تو نہیں سکتے، جب موت کا وقت آئے گا مر جاؤں گا۔ اتنا کر سکتے ہیں میرے ساتھ، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو تبدیل کر دیتے ہیں بس۔ باقی ان کا اپنا شوق ہے جی، میں ان کو تنہا نہیں دیتا، پیچھے پیچھے آتے ہیں، ان کا اپنا شوق ہے۔ میں کہتا ہوں چلو شاید اسی وجہ سے کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ صلاح دے دے، اور اسی وجہ سے میرے نزدیک ہو گئے، اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہو گئے نا جی، نظروں میں آ گئے نا۔ ہاں جی، اور یہ سوال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے، لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ولایت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے اسی طرح امام مہدی آخری ولی ہوں گے نا، ان کے بعد ولایت ختم، بس پھر اس دنیا کو حق نہیں ہے۔ اگر دنیا ہے قائم ہے تو
انہی سلطانوں کے ذریعے قائم ہے. جس دن سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گئی. اس کا یہ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کیا ڈیوٹی والے اولیاء کرام اس وقت اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے؟ مطلب پھر اگر سلسلہ شروع ختم ہوا تو سارا ہی ختم ہو گیا بس. پھر تو قیامت کو ہی آنا. اس سرکار یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا؟ مطلب وہ ظاہر ہو چکے ہیں. جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا. جو قریب لگتا جاتا ہے ان کو جانتا جانتا ہے. جو قریب لگتا ہے جانتا جاتا ہے. اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سرکار یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو کس نے بنایا تھا؟ اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی کا کیا بنا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھوں سے تو نہیں بنایا تھا. اس نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا, انہوں نے بنایا تھا نا. تو جو مٹی بچ گئی تھی پھر وہ کھجور بن گئی. اس کو بولتے ہیں آدم کی پھپھی ہے. اس مٹی سے کھجور بنی تھی. اس وجہ سے کھجور کو تعلق ہے انسان سے. سرکار یہ سوال ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نفس پاک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے؟ آگے لکھا ہے کیا دوسرے انبیاء اور اولیاء کے دیدار کے لیے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے؟ ان کے تو نفس پاکیزہ ہی ہوتے ہیں نبیوں کے. بندے کے لیے لکھا ہے کہ بندے کے لیے وہ سبق ہے نا, پہلے نفس کو پاک کرے. کیونکہ جب تک نفس ناپاک ہے کوئی پاک چیز اندر ٹھہر نہیں سکتی ہے نا. اب تیرا اندر ناپاک ہے تو بھلے قرآن پڑھ تو نمازیں پڑھ, اندر تھوڑی ٹھہرتی ہیں. وہ تب قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے, نماز قائم کرنے کا کہا ہے. اور تو نماز پڑھتا ہے, جب نماز پڑھتا ہے مومن جب باہر نکلتا ہوئی ہیرا پھیری, اس کا نہیں کہا. نماز قائم کا کہا ہے کہ نماز تیرے اندر اترے نا. جب تو نماز پڑھے تب بھی مومن کاروبار, تب بھی منصور اور تب بھی مومن. اس کے لیے تجھے پہلے اپنے اندر قائم پاک کرنا پڑے گا, نفس کو پاک کرنے پڑے گا. پھر نماز بھی تیرے اندر, تلاوت بھی تیرے اندر. اللہ, پھر جب یہ چیزیں اندر اکٹھی ہو جائیں گی نا تو پھر جو تیرے اندر روح ہے نا وہ طاقت پکڑیں گی نا, پھر وہ رب کی طرف ہو جائیں گی نا. جس کا بھی نفس پاک ہو جائے, روح طاقت پکڑ لیں, دیدار میں تو چلا ہی جاتا ہے. سر انہوں نے لکھا کہ نفس ولیوں کا دیدار بھی ہو سکتا ہے بغیر نفس پاک کیے. ولیوں کا جی ہاں ہو سکتا ہے. وہ تو جس کو چاہیں گے, جس کو چاہیں دیدار دیتے اسی کو دیتے ہیں جس کا نفس پاک کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب سب کا پاک ہو گیا. سرکار ایک سوال ہے, بڑا مزے کا سوال ہے یار. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا. سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا. سرکار کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میرے ساتھ پہنچا, لیکن جو امام مہدی اس کے پاس پہنچ گیا. یہ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کی پشت پر جو امام مہدی علیہ السلام کی مہر ہے کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں؟ اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی؟ کیا ہم بھی دیکھ سکیں گے؟ جو بھی چاہے گا دیکھ سکے گا. یہ گھڑی پڑی ہے, سارے دیکھ رہے ہیں. وہ مور جو صرف جو دل کا منافق ہوگا وہ کہے گا نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا, لیکن وہ تو ہوگی نا. سرکار لکھا ہے خانہ کعبہ پر مہدی علیہ السلام کی شبیہ کب تک واضح ہو جائے گی؟ یہ نکمی باتیں ہیں یار, خود ہی دیکھ لو بس, جب ہوگی پتہ چل جائے گا. سرکار یہ سوال ہے کہ آئے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی بربادی آنے والی ہے. تو جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا داری وغیرہ چھوڑ دیں؟ وضاحت فرما دیں. سرکار بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کاروبار اپنا چھوڑ کے بیٹھے ہیں, کسی نے مکان تعمیر کرنا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھا, بھی تباہی ہونے والی ہے. یہ تو غلط ہے نا. آدمی تو مرنے لگتا ہے, پتہ بھی لگ جاتا مر جائے گا, پھر بھی اس کو آکسیجن لگاتے ہیں نا. یہ کام کرتے ہو جو کرے ہو, جو شغل ہیں تمہارے, بس جب موت آئے گی دیکھا جائے گا. سرکار یہ سوال ہے کہ
پارہ نمبر 12 میں بے شمار پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے۔ الف لام را کا پارہ نمبر 12 میں آنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ یہ خاص مقصد ہے، وضاحت چاہتے ہیں وقت پہ پڑے گا جی۔ سرکار ایک سوال ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے دودھ ابھرے گا؟ کیا یہ سچ ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دودھ ہوگا، کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ نور ہوگا۔ بس جب جو کہے گا نا تو چھری مار کے دیکھتے نا اس کو۔ سرکار یہ سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا امام آپ میں موجود ہے، کیا اس سال حج کا موقع پر ہوگا؟ اس کو تو پتہ نہیں ہے، بل آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں، کئی خاص راتوں میں بھی آتی ہیں۔ یہ تو سنا ہے نا جبریل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں جی، ہاں، تو لیکن سارے سنتے تو نہیں ہے نا، تو وہی سنتے ہیں نا جو اہل دل ہوتے ہیں نا، وہی لوگ سنیں گے نا، پھر جو ان کے معتقدین ہیں وہ ان کو پھر بتائیں گے نا۔ سرکار حضرت اسود کے بارے میں ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ تصویر آتی ہے، کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں؟ آتی ضرور ہے لیکن پہچانو کس کی ہے۔ یہ کوئی بہت نازک مسئلہ ہے نا، کوئی اس کو تو پہلے پوری تصدیق ہو گئے، پہچانے اس کو، پھر کمپیوٹر میں دے، اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی۔ یہ بہت شور مچا ہوا، غیر مسلم میں بھی مچا ہوا کہ حضرت اسود میں تصویر ہے، جتنے بھی حضرت اسود کی تصویریں لوگوں کے پاس ہیں الٹا کر کے اس کو دیکھیں اس میں تصویر آتی ہے، لیکن کس کی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اور سرکار لکھا ہے کیا ذاکر قلبی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر تو پہلے سے خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی، لیکن اگر اس کا ذکر چل پڑا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے جب وہ اللہ کا کرتا ہے نا تو دل کی دھڑکنیں تیز رہتی ہیں، اس کے خون کی ورزش ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ سرکار یہ لکھا ہے کہ تابوت سکینہ اب کس کے پاس ہے یا کہاں ہے؟ ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ سرکار یہ عہدیداروں کے بارے میں ہے کہ کیا کوئی مرکزی عہدیدار کسی دوسرے امیدوار کی الیکشن مہم میں حصہ لے سکتا ہے؟ یہ تنظیمی سوال ہے۔ جب تک اس کو اجازت نہ ہو جائے انجمن کی طرف سے۔ یہ کچھ سوال ہے سرکار، یہ تو علماء کے بارے میں ہے، علماء کے روحانیت کے بارے میں نہیں ہے، روحانیت کے بارے میں علماء سے پوچھنا میں۔ روحانیت کے بارے میں اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار یہ رہ گیا جو میں پڑھ چکے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، کیا امام مہدی علیہ السلام بھی 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں؟ نہیں، وہ آدم علیہ السلام تشریف نہیں لا چکے، ان سے پہلے جو تھے نا آدم وہ آیا نا، یہ آخری آدم ہے نا۔ تیرا سوال ہے محمد یا حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا جی۔ تو یہ جو روحیں ہیں نا یہ تو پہلے روحیں بنی، اس کے بعد یہ مخلوقیں بنی ہیں نا۔ امام مہدی کی، حضور پاک کی، غوث پاک کی، سلطان صاحب کی روحیں وہی ہیں جو پہلے سے ہیں، ازل سے ہیں جی۔ بس سرکار یہ سوال ہے کہ مہدی علیہ السلام تو پاکستان میں ہوں گے لیکن دل میں نور رکھنے والے کئی اہل دل دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہیں، تو مہدی علیہ السلام کے پاس کیسے آئیں گے؟ وہ خاص اشارہ ہوگا۔ بہت لوگوں کو اشارے ہو رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے۔ کوئی کام کی بات، کچھ سوال تو پہلے ہو چکا ہے وہ نہ بھیجیں آپ۔ ایک سوال ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ شبیہ تمام اولیاء کرام کو جو ہے دکھا دی گئی ہے، تو ابھی تک جو ہے نا اولیاء کرام اس بارے میں کیوں نہیں بیانات دے رہے؟ جب تک امام مہدی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گے؟ وہ کہے گا میں ہوں، پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یا نہیں، پھر وہ کہیں گے نا وہ ہے، اس سے پہلے وہ کیسے دیں گے؟
جس طرح آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ امام مہدی اپنے خود ارشاد ہی فرمائیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، لوگ پہچانیں گے. بات یہ ہے نا، جو تو خود ساختہ امام مہدی ہوگا نا اور خوب شور وور مچائے گا نا، آخر میں ذلیل ہو جائے گا نا. جی لیکن جو اللہ کی طرف سے امام مہدی ہوگا، بھلے وہ خاموش رہے گا، بھلے جنگل میں پڑا رہے گا، تو لوگ اسی کی طرف کھینچے جائیں گے نا، خود پہچان جائیں گے نا اس کو. مہدی تو وہی ہوگا جس کو اللہ بنا کے بھیجے گا نا. تو پھر وہ کہے یا نہ کہے، وہی امام مہدی ہے. صحیح بات. سرکار ہیرے کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں ہیرا ہوں، وہ تو خود ہی پہچانا خود ہی پہچانا جائے گا. نہیں، پھر جب پہچانا جائے گا، ہیرا ڈھیر سے نکالیں گے، پہچانیں گے اس کو، تو پھر ایک دن تو اس کو اوپر کھڑا کر کے دکھانا پڑے گا. یہ ہیرا ہے. سرکار جو اصل امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، ان سے پہلے یعنی ان کے دور کے اندر ہی اور دوسرے بھی کوئی امام مہدی کا دعویٰ کریں گے. حدیث میں تو 14 امام مہدی کا دعویٰ کریں گے، اور بڑے برگزیدہ آدمی ان کو مانیں گے کہ یہ امام مہدی ہوگا، لیکن اصلی جو ہوگا وہی اصلی ایک ہی ہوگا نا. پھر اس کو فائدہ ہوگا جب وہ 14 کو مانیں گے نا، کوئی اس کے موت کے، کوئی اس کے موت کے، پھر جو اصلی ہوگا سارے موت کے تو اس کے پاس آگے ہوں گے غلط، لیکن کچھ کشفوں کی وجہ سے، کچھ ان کی عبادت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مہدی میں نشر ہو جائیں گے. قتل بھی کیے جائیں گے، زندہ رہیں گے وہ. یار یہ بات کی باتیں پتہ نہیں اللہ کیا چاہے گا. آگے سرکار ایک سوال جی، ابھی ہم کو امام مہدی کا پتہ لگا نا، تو جب اس کا پتہ لگے وہ بھی بتا دیں گے نا. ہماری نظروں میں ابھی 8-9 ہیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تیرے جیسے تو بھاگ جائیں گے. چلو یہ جمعہ پڑھو. سرکار یہ تو نہ بھاگے گا. چلو آپ جمعہ پڑھو. نماز پڑھے چلو بس جی بہت تمام احباب نظم و ضبط کا خیال رکھیں.